العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإذا أمر المسلم نصرانيا ببيع خمر أو بشرائها ففعل ذلك جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال رحمهم الله لا يجوز على المسلم. وعلى هذا الخلاف الخنزير، وعلى هذا توكيل المحرم غيره ببيع صيده. لهما أن المؤكل لا يليه فلا يوليه غيره، ولأن ما يثبت للوكيل ينتقل إلى المؤكل، فصار كأنه باشره بنفسه فلا يجوز. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن العاقد هو الكفيل بأهليته وولايته، وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي فلا يمتنع بسبب الإسلام، كما إذا ورثهما. ثم إن كان خمرا يخللها، وإن كان خنزيرا يسيبه. طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت ہے. آئیے پہلے ہم اس عبارت کے ترجمے کو سمجھتے ہیں. فرمایا اگر کسی مسلمان نے نصرانی کو شراب بیچنے یا شراب خریدنے کا وکیل بنایا، پھر نصرانی نے یہ کام کیا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے. اور صاحبین نے فرمایا کہ مسلمان پر جائز نہیں ہے، اور اسی اختلاف پر صور ہے، اور اسی اختلاف پر محرم کا اپنے علاوہ کو اپنے شکار کو بیچنے کا وکیل بنانا ہے. صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ موکل خود اس کام کا ولی نہیں ہے، پس اپنے علاوہ کو بھی اس کا ولی نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ جو حکم وکیل کے لیے ثابت ہوتا ہے وہ موکل کی طرف منتقل ہوتا ہے. پس ایسا ہو گیا گویا موکل نے خود یہ کام کیا ہے، اس لیے جائز نہیں ہوگا. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ وکیل اپنی لیاقت اور اپنی ولایت سے خود عقد کرنے والا ہے، اور عامر یعنی موکل کی طرف ملکیت کا منتقل ہونا امر حکمی غیر اختیاری ہے، پس اسلام کی وجہ سے ممتنع نہیں ہوگا. جیسا کہ مسلمان نے شراب اور سور کو میراث میں پایا، پھر اگر شراب ہو تو اس کو سرکہ بنا لے، اور اگر سور ہو تو اس کو رہا کر دے. عزیز طلبہ کرام، یہ عبارت کا ترجمہ ہوا.
آئیے عبارت میں مذکور مسائل کو سمجھتے ہیں۔ مذکورہ عبارت میں 3 مسئلے ذکر کیے گئے۔ نمبر 1، مسلمان نے نصرانی کو شراب بیچنے یا خریدنے کا وکیل بنایا۔ نمبر 2، مسلمان نے کسی نصرانی کو سور کے بیچنے یا خریدنے کا وکیل بنایا۔ نمبر 3، محرم نے یعنی اس شخص نے جو احرام کی حالت میں ہے، اس نے احرام باندھنے سے پہلے، محرم نے احرام باندھنے سے پہلے شکار کیا، پھر احرام باندھ کر یعنی احرام کی حالت میں کسی غیر محرم کو اس شکار کے بیچنے کا وکیل بنایا۔ ان تینوں صورتوں میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جواز کے قائل ہیں، اور صاحبین عدم جواز کے قائل ہیں۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ مؤکل یعنی پہلی 2 صورتوں میں مسلمان اور تیسری صورت میں محرم خود اس تصرف کا اختیار نہیں رکھتا، اس تصرف کا مالک نہیں ہے۔ یعنی مسلمان شراب اور سور کو بیچنے اور خریدنے کا مالک نہیں، اور محرم احرام سے پہلے کیے ہوئے شکار کے بیچنے کا مالک نہیں۔ اور دلیل یہ ہے کہ جو حکم وکیل کے لیے ثابت ہوتا ہے وہ حکم موکل کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اب جب پہلی 2 صورتوں میں مسلمان اور تیسری صورت میں محرم اس تصرف کا خود مالک نہیں ہے، تو وہ دوسرے کو اس کا مالک نہیں کر سکتا۔ اس لیے مذکورہ تینوں صورتوں میں وکیل بنانا جائز نہیں ہوگا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جو حکم وکیل کے لیے ثابت ہوتا ہے وہ موکل کی طرف منتقل ہوتا ہے، پس وکیل یعنی نصرانی کا شراب یا سور کو بیچنا یا خریدنا موکل یعنی مسلمان کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور غیر محرم کا شکار کے جانور کو بیچنا محرم کی طرف منتقل ہو جائے گا جو موکل ہیں۔ اور یہ ایسا ہو جائے گا گویا موکل نے یہ خود کام کیا ہے، گویا موکل نے یہ کام خود کیا ہے۔ اور چونکہ موکل یعنی پہلی 2 صورتوں میں مسلمان کا شراب اور سور کی خرید و فروخت کرنا، اور تیسری صورت میں محرم کا شکار کو بیچنا جائز نہیں ہے، اس لیے اس کا کسی اور کو وکیل کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ اس باب میں 2 اہلیتیں معتبر ہیں، ایک اہلیت وکیل کی، دوسری اہلیت موکل کی۔ یعنی عاقد کے لیے اہلیت تصرف ضروری ہے، اور اہلیت تصرف نصرانی کے اندر موجود ہے، کیونکہ وہ آزاد ہے، عاقل ہے، بالغ ہے۔ پس آزاد، عاقل، بالغ ہونے کی وجہ سے نصرانی مامور بھی میں یعنی نصرانی وکیل میں تصرف کرنے کا اہل ہے، اور موکل کے لیے اس قدر اہلیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ حکم عقد
یعنی مبی یا ثمن کی ملکیت اس کی طرف منتقل ہو جائے. اور مسئلہ توکیل میں ملکیت موکل کی طرف غیر اختیاری طریقے پر ثابت ہوتی ہیں، اور غیر اختیاری طور پر شراب وغیرہ کی ملکیت منتقل ہونے کا موکل یعنی مسلمان اہل ہے. جیسا کہ میراث کی صورت میں شراب اور سور کی ملک مسلمان کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں. میراث کی صورت یہ ہوگی، ایک نصرانی جس کے پاس شراب اور سور ہیں مسلمان ہو گیا، اس کا بیٹا پہلے سے مسلمان ہے. اب اگر یہ نو مسلم نصرانی مر گیا تو اس کا مسلمان بیٹا شراب اور سور کا مالک ہو جائے گا، کیونکہ شراب اور سور کی ملکیت اس مسلمان بیٹے کے لیے غیر اختیاری طور پر ثابت ہوئی ہے اور یہ اس کا اہل ہے. اسی طرح وکیل نصرانی کے شراب اور سور کو بیچنے یا خریدنے کے بعد شراب اور سور یا اس کے ثمن کی ملکیت موکل یعنی مسلمان کی طرف منتقل ہو جائے گی، کیونکہ ملکیت کا منتقل ہونا غیر اختیاری ہے، اور مسلمان کے لیے غیر اختیاری طور پر شراب اور سور یا ان کے ثمن کی ملکیت ثابت ہو سکتی ہے. حاصل کلام یہ نکلا کہ جب وکیل اور موکل دونوں میں اہلیت اور لیاقت موجود ہے تو یہ توکیل یعنی وکیل بنانا بھی جائز ہوگا. رہی یہ بات کہ امام صاحب کے نزدیک جب یہ توکیل جائز ہے اور اس کے نتیجے میں موکل یعنی مسلمان شراب اور سور کا مالک ہوگا تو وہ انکار کیا کرے گا؟ تو صاحب ہدایہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اگر مسلمان کی ملک میں شراب ہو تو مسلمان اس کو سرکہ بنا لیں، اور اس کی ملک میں سور ہو تو اس کو چھوڑ دے، اور اگر ان کا ثمن ہو تو اس کو صدقہ کر دے، کیونکہ شراب اور سور کا عوض ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ ثمن شراب اور سور کا عوض ہونے کی وجہ سے اس میں خبث ہے، اور جس مال میں خبث ہو اس کا صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے. اس لیے ان دونوں کا ثمن واجب التصدق ہے. اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.